بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہمیں پڑھنا ہے اسم کی قسمیں۔ اس سے پہلے ہم نے فعل کی قسمیں پڑھی ہیں مختلف تقسیمیں، اب ہمیں اسم کی قسمیں پڑھنا ہے۔ چنانچہ اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ مصدر، مشتق اور جامد۔ اسم 3 طرح کا ہوتا ہے: مصدر، مشتق اور جامد۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر کہتے ہیں اس اسم کو جس میں کام کا کرنا ہونا معلوم ہو اور اس سے افعال بنتے ہوں۔ اس کو ہم اردو مثال میں پہلے سمجھیں گے۔ کھانا، یہ آسان مصدر سب کو یاد رہتا ہے، پکا یاد رہتا ہے۔ کھانا ایک کام ہے، اس سے فعل بھی بنتا ہے، ماضی کھایا، حال بنتا ہے کھاتا ہے، مستقبل بنتا ہے کھائے گا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں الاکل، کھانا۔ اس کو فارسی میں کہتے ہیں خوردن، خوردن کھانا۔ ایسے ہی القتل، فارسی میں کہتے ہیں اس کو کشتن، کشتن، مار ڈالنا، قتل کرنا۔ القتل کشتن، اسی لفظ سے بنتا ہے خودکشی، خودکشی نہیں، خودکشی، اپنے آپ کو مار ڈالنا۔ تو کشتن مار ڈالنا۔ تو اکلو مصدر ہے، اکلن، اس سے ماضی بھی بنتا ہے، اکلا، اکلا، اکلو، ماضی کی گردان ہم کرتے ہیں۔ مضارع کرتے ہیں یأکلو، یأکلان، یأکلون، تأکلو، تأکلان، یأکلن، تأکلو، تأکلان، تأکلون، تأکلین، تأکلان، تأکلن، آکلو، ناکلو۔ امر بنتی ہے گردان، کل، کلا، کلو، کلی، کلا، کلن۔ نہیں بنتی ہے لا تأکل، لا تأکلا، لا تأکلو، لا تأکلی، لا تأکلا، لا تأکلن، وغیرہ وغیرہ۔ تو مطلب کیا نکلا کہ مصدر وہ اسم ہے جس میں کوئی کام کا کرنا ہونا معلوم ہو اور جس سے افعال وغیرہ بنتے ہوں۔ مصدر کے فارسی ترجمہ میں دن اور تن آتا ہے۔ خوردن کھانا، خفتن سونا، گفتن کہنا، زدن مارنا، کشتن مار ڈالنا، راندن ہانکنا، شنیدن سننا، آوردن لانا۔ تو دن اور تن اس کے فارسی ترجمے میں آتے ہیں۔ اردو میں اس کی علامت نا ہے۔ کھانا، مار ڈالنا، پینا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، یہ نا اس کی مصدر کی علامت ہے۔ چلیے یہ تو ہو گیا مصدر۔ دوسری قسم اسم کی ہے اسم مشتق۔ مشتق بنا ہے لفظ شق سے۔
شکن کے معنی آتے ہیں پھاڑنا، نکالنا. مشتق بولتے ہیں اس اسم کو جو فعل سے بنتا ہے، یا یوں سمجھیے مصدر سے بنتا ہے. اصل تو سب مصدر سے ہی بنتے ہیں، لیکن اسماء مشتقہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے بھائی کہ فعل سے بنتے ہیں، مضارع سے، اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ. لیکن مضارع بھی مصدر سے بنتا ہے، تو سب کا ماخذ اصل مصدر ہی ہوتا ہے. یعنی مجازن یہ کہہ دیتے ہیں بھئی یہ فعل ماضی سے مضارع بنا، مضارع سے امر بنا، مضارع سے اسم فاعل بنا، مضارع سے جو ہے اسم مفعول بنا. لیکن وہ مضارع کس سے بنا؟ مصدر سے بنا. تو سب کا ماخذ اور مرجع مصدر ہوتا ہے. تو وہ اسم جو مصدر سے بنے، فعل سے بنے، اس کو کہتے ہیں اسم مشتق. اور یہ اسم مشتق یعنی فعل سے بننے والے اسماء یہ 6 ہیں. تفصیل تو ان کے موقع پر آئے گی. ہمیں یہاں صرف ان کی معلومات لے لینا ہے کہ کون کون سے اسماء ہیں جو مشتق ہیں، کون کون سے اسماء ہیں جو افعال سے، مصادر سے بنتے ہیں. چنانچہ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم ظرف، اسم اعلیٰ اور صفت مشبہ. صفت مشبہ یہ 6 اسماء ہیں جو مصدر سے بنتے ہیں. مصدر کیا تھا؟ اس سے کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہوتا تھا، اور اس سے افعال بنتے ہیں، سب اسماء بنتے ہیں. اور اس میں مشتق جو مصدر سے یا فعل سے بنتا ہے. اور اسماء مشتقہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں. اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم ظرف، اسم اعلیٰ اور صفت مشبہ. ابھی آج اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آئی بات اس میں مشتق کی تو وہ بھی بتلا دی گئی کہ بھی یہ اسماء مشتقہ ہیں. ہاں، یہ افعال کے بعد ان کی بحثیں مستقل آئیں گی انشاءاللہ. جامد، جامد کہتے ہیں اس اسم کو جو خود بھی کسی سے نہیں بنتا اور اس سے بھی کچھ نہیں بنتا. مثال کے طور پر رجل، رجل کے معنی آتے ہیں آدمی. اب اس سے کون سی گردان کریں گے آپ؟ ماضی مضارع کی کوئی گردان نہیں. یہ صرف آئے گا رجل ایک آدمی، رجلان 2 آدمی، رجالون بہت سے آدمی، بس. واحد، تثنیہ اور جمع، اس سے زیادہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے. بہت بہت تو رجیلون، اس میں تصغیر، لیکن اس سے کوئی گردان وغیرہ نہیں بنتی. اور دوسرے کوئی اسماء اس کے اندر اس سے نہیں بنتے. اور یہ رجلن یہ خود بھی کسی سے نہیں بنا. جس طرح اکلا یاکلو ہم نے مصدر سے بنایا، یہ کسی مصدر وغیرہ سے نہیں بنتا. تو جامد کہیں گے اس اسم کو جو خود بھی کسی سے نہ بنے اور اس سے بھی دوسرے اسماء نہ بنے، اس کو کہیں گے جامد. اچھا، اب ہم یہ سمجھیں کہ مصدر کو مصدر کیوں کہتے ہیں، یعنی سب کی وجوہ تسمیہ کیا ہے. مصدر، صدر، مصدر کہتے ہیں صادر ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ. چونکہ اس سے افعال نکلتے ہیں، افعال بنتے ہیں، افعال صادر ہوتے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں مصدر. اس میں ظرف کا صیغہ ہے. مشتق بتایا شق سے بنا ہے. شق کے معنی آتے ہیں پھاڑنا، نکالنا. چونکہ یہ فعل سے بنایا جاتا ہے،
نکالا جاتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مشتق۔ جامد جمد یجمد نصر ینصر سے آتا ہے، اس کا معنی آتا ہے ٹھہرا ہوا۔ اس میں فاعل کا صیغہ ہے یہ جامد، جس کے اندر جمود ہوتا ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ کس طرح ٹھہراؤ ہے اس کے اندر کہ بھی یہ خود بھی کسی سے بنا نہیں، اس سے بھی کچھ بنتا نہیں، تو اس کے اندر ایک جمود پایا جاتا ہے، ٹھہراؤ پایا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام ہے جامد۔ اب ایک بات یہ ہم سمجھے کہ ہم نے دیکھا کہ فعل ثلاثی، رباعی، مجرد اور مزید فی ہوتے ہیں، اسی طرح مصدر بھی ثلاثی، رباعی، مجرد، مزید فی، صحیح، محموز، معطل، مضاعف یہ سب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ہم نے دیکھا نصر، یہ ثلاثی مجرد ہے، فعل ہے، اس کا جو مصدر آئے گا نصر، نصر مصدر، مدد کرنا، تو یہ ثلاثی ہوا، مجرد ہوا، اور صحیح ہے کیونکہ اس کے حروف اصلیہ میں نہ حمزہ ہے، نہ حرف علت ہے، نہ ایک جنس کے دو سبب ہے، دو حرف ہے، نہ ایک جنس کے دو حرف ہے، تو یہ صحیح بھی ہوا، تو ثلاثی مجرد ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح ہم نے مثال دیکھی تھی اکرما، ثلاثی مزید فی کی ہم نے یہ مثال دیکھی تھی، فعل کی مثال تھی یہ، اسی کا مصدر لے لیجیے آپ اکرامن، اکرامن یا اکرامن مصدر، اس کو نصرن کر دیجئے، نصرن مصدر، نصرن لکھو یا نصرن لکھو مسئلہ نہیں، تو اکرام مصدر ہے، تو یہ ثلاثی مزید فی کا مصدر ہو گیا، اور حروف اصلیہ میں حمزہ نہیں، حرف علت نہیں، ایک جنس کے دو حرف نہیں، یہ جو حمزہ ہے وہ زائد ہے، حرف اصلی میں نہیں ہے، تو صحیح بھی ہوا ہے، تو صحیح محموز معطل مضاف میں سے صحیح ہو گیا، اور ثلاثی رباعی میں سے ثلاثی ہو گیا، مجرد مزید میں مزید فی ہو گیا۔ اسی طرح ہم لے لیجئے استأذن، یستأذن، استئذانا یہ فعل ہے، اب استأذن استفعل کے وزن پر ہے، تو اس میں حمزہ، ذال اور نون یہ تینوں حرف اصلی ہیں، اور شروع میں جو حمزہ سینتا ہے وہ زائد ہے، تو اس میں فا کلمے کی جگہ حمزہ ہے، یہ محموز فا ہے۔ اب اس کا جو مصدر آئے گا استئذان، استئذان، اس کا جو مصدر آئے گا استئذان، تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ محموز ہو گیا، محموز فا ہو گیا، ثلاثی مزید فی ہو گیا۔ اب ان سے بننے والے اسماء مشتقہ، یہ مصدر کی بات تھی، نصر مصدر، اکرام مصدر، استئذان مصدر، تو ہم نے جس طرح مصدر میں یہ بات سمجھی، اسی طرح اسم مشتق، ان سے بننے والے اسماء مشتقہ بھی اسی طرح ثلاثی مزید فی، ثلاثی رباعی، مجرد مزید فی، صحیح محموز معطل مضاف ہوں گے۔ اب ہم مشتق کی مثال لے لیتے ہیں، جیسے نصرن سے اس میں فاعل آئے گا ناصرن، یہ مشتق ہوا، ثلاثی مجرد ہے، صحیح ہے۔ اکرام سے اس میں فاعل لے لیں گے مکرمن، مکرمن اس میں فاعل کا صیغہ، یہ اس میں مشتق ہے۔ کرومہ سے بنا ہے، ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید فی ہے، کرومہ سے بنا ہے، ثلاثی مزید فی ہے، اور صحیح ہے اس لیے کہ کاف را میم اس کے حروف اصلیہ ہیں، اس کے حروف اصلی میں حمزہ، حرف علت
اور ایک جنس کے دو حرف نہیں ہیں، تو مشتق بھی اپنے فعل کی طرح ثلاثی، رباعی، مجرد، مزید فی، صحیح، محموز، معطل، مضاعف وغیرہ ہوتے ہیں۔ جامد کے اندر آئیے، جامد بھی ثلاثی، رباعی وغیرہ ہوتا ہے۔ جامد میں ایک بات اور ہے، وہ کیا کہ جامد ثلاثی اور رباعی کے علاوہ خماسی بھی ہوتا ہے، یعنی جامد میں حروف اصلی 3 بھی ہوتے ہیں تو ثلاثی کہلاتا ہے، 4 بھی ہوتے ہیں تو رباعی کہلاتا ہے، اور 5 بھی ہوتے ہیں اس کے اندر حروف اصلی تو یہ خماسی بھی کہلاتا ہے۔ یعنی یہ بات مصدر اور مشتق میں نہیں ہے، فعل میں نہیں ہے، فعل میں حروف اصلی 3 یا 4 ہی ہوتے ہیں، لیکن اس میں جامد میں 3 بھی ہوتے ہیں، 4 بھی ہوتے ہیں اور 5 بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح مجرد اور مزید فی بھی ہوتا ہے، مجرد اور مزید فی، کیا مطلب مجرد کا کہ بھی حرف زائد نہ ہو، صرف حرف اصلی ہو تو مجرد، اور اگر حرف زائد بھی ہو تو مزید فی۔ مجرد، مزید فی، مجرد، مزید فی، مجرد، مزید فی۔ ان کی مثالیں دیکھ لیجئے، رجولن ہے، آدمی، اس میں جامد ہے، مجرد ہے، ثلاثی مجرد ہے، 3 حرفی ہے، کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ ثلاثی مزید فی یعنی 3 حرف اصلی اور 1 حرف زائد، حمار فعال کے وزن پر، اس میں الف زائد ہو گیا، حمار اس کا وزن آئے گا فعال، تو یہ حرف ہو گیا زائد، تو 3 حرف اصلی اور 1 زائد تو کیا ہو گیا ثلاثی مزید فی۔ رباعی مجرد، حمار کے معنی آتے ہیں گدھا، خر۔ رباعی مجرد دیکھیے، جعفر، جعفرن کہتے ہیں چھوٹے سے نالے کو، چھوٹا نالا، اور بھی دوسرے معنی اس کے آتے ہیں، زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی کو بھی جعفرن کہتے ہیں۔ بہرحال تو جعفرن اس میں جامد ہے، حرف اصلی اس میں 4 ہے، فعلل کے وزن پر، جعفرن فعلل، تو اس کا 4 حرف اصلی، کوئی حرف زائد نہیں، تو یہ ہو گیا رباعی مجرد۔ اب رباعی مزید کی مثال دیکھیے، قرطاس، قرطاس کہتے ہیں کاغذ کو، قرطاس فعلال کے وزن پر، فعلال، اس میں 4 حرف اصلی ہیں اور بیچ میں الف جو ہے وہ زائد ہے، تو 4 حرف اصلی اور 1 زائد تو ہو گیا رباعی مزید فی۔ خماسی مجرد یعنی 5 حرف اصلی اور کوئی حرف زائد نہ ہو، سفرجل، سفرجل ایک پھل کا نام ہے جس کو بہی کہتے ہیں، سفرجل، فعلل، اس کا وزن آئے گا فعلل، یعنی 3 لام آ جائیں گے، فعلل، تو 5 حرف اصلی ہیں، 5 حرف اصلی ہیں، کوئی حرف زائد نہیں ہے، تو یہ ہو گیا خماسی مجرد۔ اور خماسی مزید بھی کی مثال دیکھیے، قبعثرا، قبعثرا، اس کا وزن آئے گا فعللا، قبعثرا فعللا، یعنی لام کے بعد جو ہے وہ الف مکسور آئے گا، تو یہ ہو گیا خماسی مزید فی۔
اسماء جامدہ میں صحیح محموز معطل مضاعف، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں مثالوں کے ذریعے سے. دیکھیے شمسن سورج صحیح ہے، یہ اس میں کوئی حمزہ حرف علت وغیرہ نہیں ہے. وجہن چہرہ، یہ واو فا کلمہ میں ہے، یہ معطل فا اور مثال کی مثال ہو گئی. یمنن یہ مثال یائی کی مثال ہے، مثال یائی یعنی فا کلمہ میں یا ہے. قول بات، واو عین کلمے کی جگہ ہے، اجوف واوی کی مثال ہو گئی ہے. سیفن یہ اجوف یائی تلوار، اجوف یائی کی مثال ہو گئی، عین کلمہ میں یا ہے. دلون لام کلمہ میں واو ناقص واوی کی مثال ہو گئی. ذبیون لام کلمہ میں یا ہے، ناقص یائی کی مثال ہو گئی. وحیون لفیف مفروق کی مثال ہو گئی. فا اور عین کلمہ دو جگہ، یہاں مطلب دونوں حرف علت الگ الگ ہیں. جون فضا، یہاں دونوں حرف علت ایک ساتھ ہیں، یہ لفیف مقرون کی مثال ہو گئی. امر حکم محموز فا کی مثال ہو گئی. بئر کنواں محموز عین کی مثال ہو گئی. نبأ خبر محموز لام کی مثال ہو گئی. حد مضاعف کی مثال ہو گئی. بلبل یہ رباعی مجرد کی مثال ہو گئی اور صحیح کی مثال ہو گئی. آپ کو انشاءاللہ گروپ پر کچھ سوالات بھی دے دیے جائیں گے، تو آپ ان کو حل کریں گے انشاءاللہ کہ بھی کون سا فعل ثلاثی ہے، رباعی ہے، مجرد ہے، مزید فی ہے، کون سا اس میں مشتق ہے، کون سا اس میں جامد ہے، اور صحیح محموز معطل مضاعف وغیرہ آپ لکھ کر انشاءاللہ گروپ پر ڈالیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.